وصلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الحبیب الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت معزز محترم سامعین کی وقار حاضرین گرامی قدر خصوصا صدر بزم حضرت علامہ مولانا عدیل احمد صاحب دامت برکاتہ القدسیہ محمودی قادری سامعین ذی وقار مہینہ چل رہا ہے ماہ محرم الحرام کا۔ اس بابرکت ماہ محرم الحرام میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے۔ یوم شہادت منانے کے بہت سارے طریقے دنیا میں رائج ہیں۔ کئی لوگ شربت کی سبیلیں لگا کے محرم میں عرس مناتے ہیں، کئی لوگ تعزیے نکال کر عرس شریف مناتے ہیں، کئی لوگ محفلیں کر کے عرس شریف مناتے ہیں، مگر اصل جس طریقے سے عرس منانا چاہیے آج میں آپ کو وہ پوائنٹ بتاؤں گا کہ وہ کون سا پوائنٹ ہے کہ جس پوائنٹ پر ہمیں جمع ہو جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت جب قریب آیا، آپ کو شہید کیا جانے لگا، شمر ذل جوشن آپ کے سینہ مبارک پر بیٹھ گیا، آپ زخموں سے چور چور ہیں، 72 سے زیادہ زخم آپ کے جسم پر تیر کے ہیں، کئی نشانات تلوار کے، کئی نشانات نیزے اور بھالوں کے ہیں، پورا جسم زخمی ہے۔ اس موقع پر شمر آپ کے سینے کے اوپر بیٹھ کر کہتا ہے کہ اے حسین کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ اب ذرا غور کریں کہ آخری خواہش کون پوچھ رہا ہے؟ شمر، جو خود یہ خواہش لے کر آیا تھا کہ حسین یزید کی بیعت کر لیں گے، اپنی خواہش کو پوری نہ کر سکا، امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ اپنی آخری خواہش بتائیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، صرف میں ہی نہیں، میری اولاد، میرے بچے، میری آنے والی نسلیں قربان ہو جائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے شمر، تو میرے خون کا پیاسا ہے، میری گردن تو نے ہی سب سے جدا کرنی ہے، اب تو نے پوچھ لیا ہے تو میری آخری خواہش سن لے کہ جمعے کا وقت ہے، امت محمدیہ پوری دنیا میں نماز جمعہ ادا کر رہی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تو موقع دے تاکہ میں بھی 2 رکعت نماز ادا کروں اور جمعہ ادا کر سکوں، اور جب میں سجدے میں جاؤں تو تب تو نے میرا سر تن سے جدا کرنا ہے۔ اب شمر نے موقع دیا، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جمعہ ادا کرنا شروع کی اور آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ محرم کا پیغام ہے۔ آج ہمارے پاس کتنی لگژری والی مسجدیں موجود ہیں، مسجدیں ایئر کنڈیشن ہوتی ہیں، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہوتا ہے، نیچے ٹائلیں لگی ہوتی ہیں، بہترین قسم کی کنکریٹ سے مسجد تیار کی جاتی ہے، تنخواہ دار امام مؤذن خادم مقرر کیے جاتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، آنا ہے نماز پڑھنا ہے چلے جانا ہے، نہ ہمیں صفائی کی فکر، نہ ہمیں اذان کی، نہ نماز کا ٹائم دیکھنا، کچھ بھی نہیں۔ اتنی سہولتوں کے بعد ہم کیا نماز مکمل ادا کرتے ہیں یا نہیں، اور کیسی نماز پڑھتے ہیں یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ ماہ محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام ہے کہ گھر کے باہر 72 میت پڑے ہوں، پورا جسم زخموں سے چور چور ہو، وضو کرنے کے لیے پانی نہ ہو، تیمم کرنے کے لیے زمین نہ ہو، بلکہ خون آلود کیچڑ ہو، اس کے باوجود بھی نماز معاف نہیں ہے، نماز پھر بھی ادا کرنی پڑے گی۔ آج ہم ذرا سا سر میں درد ہو جاتا ہے تو نماز معاف، تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے تو نماز معاف، گھر میں کوئی میت ہو جائے تو پورے گھر کی نماز معاف۔ ہم لوگوں نے نماز کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ اگر محرم الحرام میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منانا ہے تو عرس منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نمازی بنا دیں، ہم یہ وعدہ کر لیں کہ ہم نمازی بن جائیں گے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی ایک ہی سجدہ ادا کیا تھا کہ آپ کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ جب بعد میں آپ کا سر انور
نیزے کی نوک پر تھا، کوفہ کی گلیوں میں پھیلایا جا رہا تھا، اس موقع پر آپ کے نیزے کے اوپر چڑھے ہوئے سر کی آنکھیں زمین کی طرف تھیں۔ ایک شاعر نے اس منظر کو یوں کھینچا اور اپنے شعر میں بند کیا۔ شاعر کہتا ہے کہ سر کٹ کے چڑھ گیا نیزے کی نوک پر آنکھیں ہیں زمین رو، کیونکہ ابھی حسین کو ہے سجدہ ثانی کی آرزو، یعنی ابھی دوسرے سجدے کے لیے آنکھیں بیتاب ہیں کہ موقع ملے تو میں سر کو دوبارہ زمین پر جھکا دوں۔ اسی طرح ایک اور پوائنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب شہید ہوئے، شہید ہونے کے بعد آپ کے سر انور کو جگہ جگہ پھیلایا گیا، آپ کے تمام ساتھیوں کے سر انور بھی ساتھ ہی پھیلائے گئے، جس میں سے کئی مردوں کے ساتھ تھے، کئی بچوں کے ساتھ تھے، ساتھ لے جائے گئے۔ اب ہوا یہ کہ جب سر انور کو لے جایا گیا تو کسی شہید کا کوئی علاقہ آیا، اس علاقے والوں کو وہ سر انور دے دیا گیا، انہوں نے اس سر انور کی وہاں پر قبر بنا دی۔ تو کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے، اس وجہ سے کوفہ کے راستے میں کئی مقامات پر مشہد حسین بنا ہوا ہے، یعنی امام حسین کے سر انور کی قبر، وہ در حقیقت اسی وجہ سے کہ جگہ جگہ سر انور کی تدفین ہوتی رہی۔ ورنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول یہ کہ اس کو کوفہ میں تدفین ہوئی، ایک قول یہ کہ کربلا میں تدفین ہوئی، اور تیسرا قول یہ کہ مسجد نبوی کے پاس موجود قبرستان میں آپ کی والدہ مطہرہ کے پہلو میں آپ کے سر انور کی تدفین ہوئی۔ بہرحال حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت سارے ایسی گفتگو ہیں جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وقتاً فوقتاً کرتا رہوں گا۔ آج میں نے صرف آپ کو یہ پیغام دینا تھا کہ سیدنا امام حسین کی شہادت کا یہ پیغام ہے کہ نمازی بن جاؤ۔ آج مجھ سے آپ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کہ نمازی بن جائیں گے؟ ہاں، اگر کسی کو اس سے زیادہ ٹینشن ہو نا، اس سے زیادہ پریشانی ہو، یعنی اس کے بھی 72 سے زیادہ بندے مر جائیں، جسم کے اوپر 100 سے زیادہ زخم لگ جائے، جسم کا سارا خون نکل جائے، 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، تو پھر آ کے مجھ سے فتویٰ لے لے، میں ہو سکتا ہے کہ اس کو لکھ کے دے دوں کہ نماز معاف ہے۔ مگر جب سیدنا امام حسین پر نماز معاف نہیں ہوئی تو کس کی جرأت ہے کہ وہ یہ کہے کہ مجھے اتنی ٹینشن تھی کہ میری نماز معاف ہو گئی؟ کسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔